بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 134 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر ایک دفعہ متنبہ کیا ہے انسان کو کہ من کان یرید، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہو، ثواب الدنیا، ثواب دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا، اللہ کے پاس تو آخرت کا بھی اللہ کہتے ہیں اجر ہے، ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی ثواب ہے، دنیا کا بھی معاوضہ ہے، دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کا بھی بھلا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انسان کی کام عقلی کہہ لیں، فرمایا آگے جو فرمایا وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ سننے والا بھی ہوں، دیکھنے والا بھی ہوں۔ یعنی انسان کی کم عقلی کا اندازہ نہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ہی بلند و باغ دعائیں کرتا ہے، مجھے یہ مل جائے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یہ مہیا کر دے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تو غنی ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ جیسے دیکھیے نا کہ ایک آدمی صرف مال غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے، اب اگر وہ آدمی، اس کی کتنی بے وقوفی کی بات، اگر وہ آدمی جہاد کو اللہ کی رضا کے لیے کرے تو جب جیت جائے گا مال غنیمت تو آٹومیٹکلی خود مل جائے گا، تو کیوں نہ وہ طلب کرے کہ اللہ کی رضا کی طلب کرے، اللہ کی رضا کی خاطر جو لڑے، اور ایک طرف وہ مجاہد بھی بنے گا یا شہید ہو جائے گا، یا دوسری طرف مال غنیمت بھی مل جائے گا۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیتے ہیں، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہیں کی، اس دنیا میں یہ پورا دے دے گا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی دنیا انہوں نے طلب کی، اللہ نے وہ دنیا میں دے دی۔ اللہ کہتے ہیں میں پورا دے دوں گا، پورا بدل، کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگا، تو اللہ فرماتے ہیں آگ ہے ان کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کے لیے بربادی مانگی ہے۔ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تو بیکار ہیں، جو کچھ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 اور 2 میں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر لوگوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کو آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں حصہ ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا۔ یعنی دیکھیں اللہ کہتے ہیں میں کوئی کمزور ہوں، میرے پاس دولت کی کوئی کمی ہے، تم دنیا کے لیے سب کچھ مانگتے ہو، قیامت کی فکر نہیں کرتے، آخرت کے دن کی فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی صرف دنیا کی ہی حرص رکھتا ہے، دنیا کے لیے ہی مانگتا ہے، میں دنیا میں اسے عطا کر دیتا ہوں، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور یہاں سورۃ البقرہ میں ان مذکورات میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پھر وہ آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں دونوں کی بھلائیاں دے دیتا ہوں، جو جتنا مانگے گا میں اتنا ہی عطا کروں گا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر جو 18 ہے سے لے کر 21 میں جو اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کا طالب ہے ہم اس دنیا میں جو چاہیں فوراً دے دیتے ہیں، جس کو ہم دنیا چاہیں دینا، یعنی اللہ فرماتا ہے جو دنیا کا طالب ہے نا اس کو ہم جو چاہیں فوراً دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے آخرت میں دوزخ مقرر کر رکھی ہے۔ ان دنیا مانگی، اللہ کہتے ہیں دے دی، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں ملامت زدہ
اور نامراد ہو کر وہ داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا طالب ہے اور مومن ہو کر اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہے، تو اس کی کوشش اللہ کہتے ہیں قابل ستائش ہے، اور تیرا رب کسی کی بخشش کو رد نہیں کرتا۔ محنت کو اللہ کہتے ہیں میں کسی کی جو محنت ہے اس کو رد نہیں کرتا، اور معافی کرنے میں اللہ تعالیٰ کنجوسی نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا، بعض ہم لوگ جو ہے کسی کام کو، وہ بظاہر اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے، مگر ان کی خواہش جو ہوتی ہے نا، ماس دنیاوی شہرت یا مال و متاع یا دکھاوا ہوتا ہے یا اپنی تعریف اور مداح ہوتی ہے، تو وہ کرتے ہیں، تو پھر ان کا بدلہ آخرت میں نہیں ہے۔ اگر انسان معمولی سے معمولی کام بھی ہو اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرے، تو اس میں خلوص ہو، رضا الہی کی جو طلب ہو انسان کو، اس میں جذبہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وہ عمل جو ہے مقبول بھی ہے اور منظور بھی ہے، اور اس کا بدلہ ہے۔ تو لوگ یعنی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی تھی، آپ نے فرمایا تم ایسا نہ کہا کرو کہ مجھے یا اللہ مجھے دنیا کی سب خیریں عطا کر دے، بس کہ ایسا کہا کرو کہ اللہ دنیا اور آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگا کرو، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تم جتنا یار دیکھیں نا، ایک عام سی مثال ہے، اگر ہم کسی بڑے آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی یعنی صاحب حیثیت ہے، کروڑوں پتی، اور ہم اس سے جا کے کہتے ہیں یار 1000 روپیہ ادھارا دے دے، تو میرے خیال میں یہ اس کی شان کے بھی خلاف ہے۔ بھئی اگر ضرورت ہے اچھے خاصے، پھر ان کے جاؤ، تو یہ 1000 روپے کے لیے ایک بڑے آدمی کے تم پیچھے جاتے ہو۔ اللہ رب العزت کی شان، عظمت، عطا، مہربانی، بخشش، رحمان اور رحیم ہے وہ، یعنی وہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ پھر ہم مانگنے میں کیوں کنجوسی؟ اللہ دینے میں کنجوسی نہیں کر رہے، ہم مانگنے میں کنجوسی کر رہے ہیں۔ یعنی ہم صرف عارضی جو فائدہ ہے، دیکھیے دنیا کا فائدہ عارضی ہے نا، اس کا کوئی آخرت میں تو وہ مانگتے ہیں، جبکہ جو آخرت میں ہمیشہ والا فائدہ ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں اس آیت مبارک میں جو فرمایا کہ بے وقوف ہیں یہ لوگ، صرف دنیا مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا مانگیں گے، اللہ فرمایا دنیا میں دے دوں گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ مانگیں کہ اللہ میں دنیا بھی عطا فرما اور دین بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اللہ کہتے ہیں میں ان کو دونوں دے دوں گا۔ تو یہ ہماری ہے کہ ہم اپنا دامن کس طرح پھیلاتے ہیں اللہ کے سامنے، کس طرح مانگتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں۔ جب ہم مانگنے میں کنجوسی کریں گے تو پھر اللہ بھی ایسے ہی ہمارے جو ہے نا، یعنی اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میرے ساتھ جس طرح کا گمان رکھتا ہے نا، میں پھر اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر ہم اللہ سے بہتر، اچھا، بہت اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ میرے لیے بہت اچھا کریں گے۔ تو مانگنے میں جو ہے، کیونکہ وہ داتا مالک ایسا ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو ہمیں دنیا کی بھلائی مانگے، ضرور مانگے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ ہی مانگے، نہیں، مانگے، دنیا بھی مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائیاں ضرور مانگے۔ اللہ رب العزت ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آمین۔